بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج یہ ہمارا نشست نمبر 27 ہے، 27 نمبر درس ہے۔ آج اس درس میں ہم چند باتیں پڑھیں گے۔ نمبر 1، سورۃ اللقمان کا وجہ تسمیہ۔ نمبر 2، سورۃ اللقمان کا تعارف۔ نمبر 3، اور اس سورت کے جو مختصر یعنی مضامین کا مختصر سا خلاصہ۔ اور نمبر 4، کچھ آیاتیں پڑھ کے انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور اس کے متعلق چند باتیں ذکر کریں گے۔ پہلی بات، اس سورت کا وجہ تسمیہ۔ سورۃ اللقمان کو سورۃ اللقمان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس سورت میں آگے جا کے لقمان حکیم کا واقعہ تفصیلا مذکور ہے، تو جس کی وجہ سے یہ سورت سورۃ اللقمان کے نام سے موسوم ہے۔ تعارف، تو اس سورت میں کل 4 رکوع ہے اور 34 آیاتیں ہیں، 548 کلمات ہیں اور 2110 حروف ہیں، اور یہ صورت بالاتفاق مکی صورت ہے۔ بعض مفسرین نظر فرماتے ہیں کہ اس میں 3 آیاتیں اس سے مستثنیٰ ہیں جو کہ مدنی ہے اور وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ، یعنی 3 آیاتیں 27 29 وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ، یہ آیاتیں جو ہے نا وہ مدنی ہے، لیکن بہرحال اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ صورت مکی ہے۔ اب اس صورت میں لقمان کی یعنی حکیمانہ عاقلانہ نصیحتوں کا ذکر ہے، جو کہ توحید کی دعوت، شرک کی مذمت، اخلاق کی حسنہ کی ترغیب اور اخلاق قبیحہ کی سے بچنے کی ترغیب پر مشتمل ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جمہور علماء اور سلف صالحین کا متفق قول یہ ہے کہ لقمان حکیم اور دانا تھے مگر وہ نبی نہ تھے۔ وہ فرماتے ہیں، اکثر بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سوڈان کے رہنے والے تھے، یعنی نجار کا پیشہ تھا ان کا۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ وہ خطاط تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور بعض مفسرین کا قول یہ کیا تھا ایوب علیہ السلام کے بانجے تھے۔ بہرحال یہ اس صورت کا مختصر سا تعارف تھا۔ اب اس صورت کے مضامین کیا ہیں اور کتنے مضامین اس صورت میں بیان ہوئی ہے؟ تو پہلے رکوع میں قرآن کریم فلاح پانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ پھر اسی رکوع میں نضر بن حارث کی قرآن دشمنی کا بھی بیان ہے، اور آخر میں مومنین کے لیے جنت کی بشارت بھی مذکور ہے۔ تو یہ پہلے رکوع میں یہ مضامین ذکر کی گئی ہے۔ دوسرے رکوع میں حضرت لقمان حکیم کی حکمت، وصیت اور اپنے بیٹے کو جو نصیحت انہوں نے ذکر کی اور جو نصیحت انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تیسرے رکوع میں انسان کے لیے تسخیر کائنات کا بیان، پھر اللہ کو خالق ماننے کے باوجود منکرین کا انکار اور تکذیب وغیرہ مذکور ہے، اور آخر میں تسخیر شمس و قمر بھی بیان کی گئی ہے رکوع نمبر 3 میں۔ اور چوتھے رکوع میں کشتیوں کا سمندر میں چلنا، قیامت میں نفسا نفسی کا عالم ہونا اور غیب کی باتوں کو جاننے کا بیان ہے کہ غیب کا علم وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا خاصہ ہے۔ تو یہ چند مختصر سے مضامین ہیں جو اس صورت میں بیان کی گئی ہے۔ اب ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ یہاں تک ترجمہ دیکھ لیجئے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اس کا معنی اور مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ قرآن حکیم کی آیاتیں ہیں۔ ہدی و رحمت للمحسنین، جو اچھے کام کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاة اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ هم یوقنون اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہے۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور بعض ایسے لوگ ہیں من یشتری جو ان باتوں کو یعنی من یشتری لہو الحدیث جو ان باتوں کو خریدتے ہیں، لہو الحدیث جو کیل کی باتیں ہیں، لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم تاکہ بغیر علم کے اللہ کے راستے سے ہٹائے، وَيَتَّخِذَهَا ہزوا اور اللہ کی راہ کا مذاق بنائے، اولئک لہم عذاب مہین ان لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے، مہین ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى اور جب ایسے شخص پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، وَلَّى مُسْتَكْبِرًا تو تکبر کرتے ہوئے پیٹ پھیر دیتا ہے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا گویا کہ اس نے اس کو سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ تو سو آپ اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ ان الذین آمنوا یقیناً وہ لوگ آمن جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، لہم جنات النعیم ان کے لیے نعمتوں والے باغ ہے، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، خالدین وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا اللہ نے سچا وعدہ فرمایا ہے، وہو العزیز الحکیم اور وہ عزیز ہے حکیم ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم یہ حکمت والی کتاب کی آیاتیں ہیں، الحکیم کا معنی حکمت والی، ایک بات۔ دوسری بات الحکیم یہاں پر صفت باری تعالی ہے، اور اس کو یہاں جو الحکیم کو الکتاب کی صفت لائی ہے تو یہ صفت بطور اسنادی مجاز کتاب کی صفت کے طور پر اس کو ذکر کی گئی ہے، اور اصل میں یہ الحکیم یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، لیکن یہاں پر الکتاب کی صفت بطور اسنادی ذکر ہے۔ ہدم و رحمہ جو کہ ہدایت اور رحمت ہے، یہ ہدم و رحمہ یہ دونوں حال ہے، اور ان میں تل کا اس میں اشارے کا معنی عامل ہے، یہ جو تل کا ہے یہ اس کا معنی تل کا اس میں اشارہ کا معنی اس میں عامل ہے، اور ہدن و رحمہ یہ دونوں حال ہے، یا یہ ہے کہ یہ مبتدا ہدن و رحمہ یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، اور وہ کیا مبتدا کیا ہوا یعنی ہی ہدم و رحمت للمحسنین جو کہ اگلی آیات میں مذکور ہے نیکیوں کے حامل۔ اب وہ کون سے محسنین؟ الذین یقیمون الصلاۃ وہ لوگ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور آخرت پر وہی یقین کرنے والے ہیں، اس کی وغیرہ یہ محسنین کی کیا ہے نظیر اور مثال ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اس کے اوقات میں اس کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ہے تو اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی دن یہ دنیا درہم برہم ہو جائے گی اور آخرت میں سب نے اللہ کا سامنا کرنا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم وہ ہدایت پر ہیں، اولئک یہ مبتدا ہے، اور ہدن یہ اعلی ہدن یہ اس کی خبر ہے، ومن ربہم اپنی رب کی ہدایت پر ہے، یہ ہدن کی صفت ہے، من ربہم یہ ہدن کی صفت ہے، واولئک هم المفلحون اور یہ اولئک هم المفلحون اس کا عطف اولئک علی ھدی من ربہم پر ہے کہ یہی لوگ کیا ہے کامیاب ہے۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله اور بعض لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو غافل کرنے والے باتیں خریدتے ہیں۔ اب ان ومن الناس من يشتري لهو الحديث ان کا شان نزول یہ ہے کہ نضر بن حارث کے متعلق یہ آیات نازل ہوئی، وہ فارس کے بادشاہوں کے حالات خرید کر لے جاتا اور لوگوں کو کہتا محمد تمہیں عاد اور سمود کے بعض واقعات اور قصص وغیرہ سناتے ہیں، میں تمہیں فارس یعنی فارسی بادشاہوں کے قصے اور ان کے واقعات اور ان کے عجیب اور غریب باتیں میں تمہیں سناؤں گا۔ تو کئی لوگ اس کی باتوں میں آ کر قرآن مجید سننا چھوڑ دیتے تھے، تو اس بارے میں یہ نضر بن حارث کے بارے میں یہ آیاتیں نازل ہوئی ہے۔ لہو الحدیث لہو یعنی لہو کہتے ہیں ہر وہ باطل جو لا یعنی ہو اور خیر سے غافل کرے اس کو لہو کہتے ہیں۔ یہاں پر یعنی لہو الحدیث جیسے کہ رات کو بیان کی جانے والی حقائق جن کی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے نہ کوئی اصلیت ہوتی ہے تو اس کو بھی لہو الحدیث کہتے ہیں۔
اور اس بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، وہ کہتے وہ قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ اس سے گانا بجانا مراد ہے، لہو الحدیث سے گانا بجانا مراد ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ گانا یعنی دل کو بگاڑ دیتا ہے، مال کو ختم کر دیتے، اور رب کی رضامندی یعنی رب کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے کیا؟ گانا۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، یعنی گانا دل میں ایسا نفاق پیدا کرتی ہے جیسے کہ جو ہے نا پانی وہ کھیتی کو سرسب اور شاداب اور جلتی بڑھاتے، تو ایسے ہی گانا دل میں نفاق ڈالتی ہے۔ اور اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی گانا سے اپنی آواز بلند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر دو شیطان مقرر کر دیتے ہیں، جن میں سے ایک کندھے پر اور دوسرے کندھے پر رقص کرتے اور ناچتے یہاں تک یہ کہ یہ شخص خاموش ہو جائے۔ تو الاشترا یعنی اشترا یہ شراء کے معنی میں ہے، جیسے کہ نضر بن حارث یعنی کہ متعلق مذکور ہے، یعنی اشترا الکفر بالایمان، کہ اس نے کفر کو خریدا ایمان کے بدلے میں، یعنی استبدال الایمان بالکفر، کہ اس نے ایمان کو کفر کے بدلے میں اس کو خریدا، یعنی وہ باطل بات کو حق بات کے مقابلے میں خریدتا تھا۔ اور یہاں پر لہو الحدیث میں لہو الحدیث کی یعنی الحدیث کی طرح لہو کی اضافت یہ بیانیہ ہے، اور من کے معنی میں، کیونکہ لہو یعنی لہو باتوں سے بھی ہوتا ہے اور باتوں کے علاوہ دوسری چیزوں سے بھی ہوتا ہے۔ تو الحدیث کا یعنی الحدیث لہو کا آگے الحدیث لا کر یہاں پر الحدیث سے مراد ہے، یہ بتا دیا کہ الحدیث یہاں پر مراد الحدیث المنکر، جیسے کہ حدیث میں مذکور ہے الحدیث فی المسجد یأکل حسن کما یأکل البہیمۃ الحشیشہ وغیرہ وغیرہ جو سے روایت ہے۔ تو یہاں پر بعض کہتے ہیں کہ یہ من تبعیضیہ گویا کہ کلام اس طرح ومن الناس من یشتری بعض یعنی بعض الحدیث الذی هو اللہو منہ، یعنی بعض لوگ ایسے ہیں جو باتوں کو جو کہ ان میں سے گانا ہے خریدتے ہیں، لیضل تاکہ وہ گمراہ کرے، تاکہ وہ لوگوں کو اسلام میں داخل اور قرآن سے سننے سے ہٹائے اور دور کریں۔ عن سبیلی یعنی عن سبیل اللہ بغیر علم، یعنی اللہ کی راہ سے یعنی دین اسلام اور قرآن سے بغیر علم کے، یعنی وہ اس سے بے خبر ہے کہ اس پر کیا بوجھ اور کیا سزا ہوگی۔ وَيَتَّخِذَهَا ہزوا، اور اس کو بنا لے۔ یہاں پر وَيَتَّخِذَهَا میں ہا ضمیر یہ سبیل کی طرف راجع ہیں، یعنی یہ ہا ضمیر یہاں پر اس سبیل کی طرف راجع ہیں۔ وَيَتَّخِذَهَا ہزوا، اس راستے کا مذاق اڑاتا ہے، اور اس راستے کا مذاق اور استہزاء کرتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، تو ان کے لیے رسوا کرنے والی عذاب ہے، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلت والا عذاب ہے، مہین جو ان کو ذلیل کر کے رکھ دے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب اس کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ غرور سے پش پیر لیتے ہیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تو وہ تکبر سے پیٹ پیر لیتا ہے، تکبر کرتے ہوئے، یعنی تدبیر سے اعراض کرتا ہے اور قرآن کی طرف کان لگانے سے اپنے آپ کو بلند قرار دیتا ہے۔ کأن لم يسمعها، گویا کہ اس نے کچھ سنا ہی نہیں ہے، کأن لم يسمعها، گویا کہ اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ اس کی حالات اس شخص کے مشابہ جس نے بات نہ سنی ہو۔ تو مستکبرن یہ کأن لم يسمعها یہ مستکبرن سے حال ہے، یعنی مستکبرن یہ ترکیب میں حال بن رہی ہے۔ کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے کان میں بوجھ ہے، کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے کان میں بوجھ ہے۔ وقر کہتے ہیں ثقل کو کہتے ہیں۔ تو یہ کأن فی اذنیہ وقرا یہ لم یسمع سے حال ہے، لم یسمع سے کأن فی اذنیہ اس لم یسمعها سے حال بن رہا ہے۔ فبشروا بعذاب علیم، تو بس اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں۔ خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
یعنی خالدین فیہا، یہ یہاں پر خالدین فیہا یہ اس لہم کے ضمیر سے حال بن رہا ہے، یہ خالدین فیہا اس لہم کے ضمیر سے یہ حال بن رہا ہے۔ وعد اللہ حقا، وعد اللہ حقا وهو العزیز الحکیم، یعنی یہ دونوں وعد اللہ حقا اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق اور سچا ہے، وهو العزیز الحکیم جو عزت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہ دونوں وعد اللہ حقا، وعدہ اور حقا، یہ دونوں مصدر تاکید ہے۔ اول تو اپنے فعل کی تاکید کے لیے یعنی وعدہ اپنے فعل کی تاکید کے لیے، اور دوسرا اپنے علاوہ یعنی حقا اپنے علاوہ دوسرے کی تاکید کے لیے، اس لیے کہ لہم جنات النعیم، یعنی لہم جنات النعیم جو ہے یہ لہم جنات النعیم یہ وعدہم اللہ جنات النعیم کے معنی میں، وعد اللہ جنات وعدہم اللہ جنات النعیم کے معنی میں ہے، بس وعدہ کے معنی تاکید کے وعدے کر دیے، اور حقا یہ جو حقا وعدہ، سمجھیے اس بات کو کہ وعدہ یعنی وعدہ کے معنی تاکید کے وعدے سے کر دیے، یعنی وعدہ ظاہری بات اس کا فعل ہے، یہ تو تاکید کے لیے اس کا فعل معذوف کے فعل کے جنہیں وہ مفعول مطلق ہے، اور حقا یہاں پر ثبات کے معنی پر دلال کر دے، بس گویا کہ اس کے ذریعے یعنی وعدہ کے معنی کی تاکید کی گئی ہے، جو حقا کے علاوہ کی جو علاوہ وعدہ ہے اس کے معنی کی تاکید کی گئی، اور ان دونوں کے لیے مؤکد کیا ہے؟ ان دونوں کے لیے مؤکد وہ لہم جنات النعیم، یہ ان دونوں کے لیے مؤکد ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ الْعَزِيزُ وہ زبردست، یعنی ایسا زبردست ہے کہ اس پر کوئی شے غالب نہیں آ سکتی، وہ اپنے دشمنوں کو دردناک عذاب سے ذلیل کرے گا۔ الحکیم وہ حکمت والا ہے، ان افعال میں جو وہ کرتا ہے بس وہ اپنے دوستوں کو باقی رہنے والے نعمتوں سے ثواب عنایت فرمائے گا۔ تو یہ آج ہمارا درس نمبر 27، تو انشاءاللہ نیکسٹ درس ہم خلق السماوات بغیر عمد انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔